بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ دوستو، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایئر لنک کی بیٹ آج شروع ہو گئی ہے۔ آج اس کے شیئر فروخت ہونے شروع ہو گئے۔ یہ آپ کو اہم اطلاع آج دے رہا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ایک جملہ اگر میں کہوں کہ ویل ڈن مظفر پراچا، ویل ڈن ایئر لنک، ویل ڈن ایئر لنک اسٹاک ٹیم، انہوں نے کمال کر دیا۔ وہ کام کر دیا جو بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی جو ستون ہے پاکستان میں، خاص طور پہ کیونکہ میری فیلڈ الیکٹرانکس کی ہے، اس کے حساب سے بات کرتے ہوئے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ پاکستان میں بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے کھربوں روپے کے جو ہے وہ مختلف شعبوں میں کام جاری ہیں، لیکن ایئر لنک نے وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے برج الٹ دیے۔ دیکھا جائے تو بڑے بڑے ستون وہ نہ کھڑے رہ سکے جو ایئر لنک کے چھوٹے سے نام نے کر دیا۔ اس کی سپرویژن بیسیکلی مظفر حیات پراچا کی زیر سرپرستی چلتی رہی ہے، اور ایئر لنک کو آج اللہ کے بعد جس نے اس مقام تک پہنچایا ہے، اس میں مظفر حیات پراچا کا تذکرہ نہ کرنا انتہائی زیادتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کی ایک دہائی سے زیادہ عرصے پہ جو کاروبار چل رہا ہے، اس میں کئی نشیب و فراز پاکستان کے الیکٹرانکس اور دیگر تاجر لوگوں نے دیکھے۔ کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں بھی رہی، کبھی نیچے اور کبھی اوپر۔ یہ زندگی کا ایک شب روز حصہ ہے جس کی اگر دیکھا جائے تو مظفر حیات پراچا اور ان کی ٹیم نے بھرپور مقابلہ کیا۔ گزشتہ تقریباً اب 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، کورونا کی وبا نے بڑے بڑے کاروباری ادارے کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اور اس میں بے انتہا جو ہے وہ نیچے کی طرف چلے گئے۔ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے، پاکستان کے مختلف اداروں سے لاکھوں لوگ نکل گئے، یا ان کی تنخواہیں محدود کر دی گئی۔ ایئر لنک نے اس برے ٹائم میں بھی اپنے سٹاف کا ساتھ دیا، ان کی تنخواہیں وقت سے پہلے دیں، ان کی تنخواہیں بڑھائی بھی۔ یہ بتانے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ آج اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، بڑے بڑے، یعنی آج بہت عرصے بعد اسٹاک ایکسچینج میں ضرورت سے زیادہ گہما گہمی اور جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ پہلے ہی گھنٹے میں 28% شیئر بکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو شیئر کل بڑی مشکل سے ملیں گے۔ جو بیٹ، جو ریٹ جو ان کے طے تھے، جو 90 ملین شیئرز کے لیے 5.85 بلین روپیز کے سرمایہ کے حصول کے لیے، تاکہ وہ مختلف نئے شعبہ جات میں اپنی نئی منزلوں کی طرف رواں دواں ہو سکے۔ ایئر لنک نے یہ سب کام الحمدللہ کر لیا، اور وہ جو شیئر جس کی ابتدائی بیٹ کا اندازہ 65 روپیز میں تھا، 75 روپیز تک میں اویلیبل نہیں ہو رہا۔ اس کا مقصد یہ ہوا ہے کہ کل کا کل دیکھا جائے گا، آج کل کا دن اور باقی ہے۔ آج پوزیشن وہ کہتے ہیں کہ نظر آ جاتے ہے کسی بھی چیز کی ابتدا، تو ابتدا بڑی واضح ہوئی ہے۔ اور اس کے اندر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے پروگرام اناؤنس ہونے سے پہلے ہی جو حماد اظہر، بیسیکلی پاکستان میں حماد اظہر نے بڑا کام کیا ہے، مطلب جو ادارے ہیں ان کو فروغ دینے میں، پاکستان کی ترقی میں بہت بڑا کردار حماد اظہر نے ادا کیا۔ انہوں نے بڑی اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اسپیشلی ایئر لنک کا سارا اوپننگ سیرمنی جو پلانٹ کی، موبائل اسمبلنگ پلانٹ کی ان کے توسط سے ہوئی تھی، ان کی صدارت میں ہوئی تھی،
اس کا ذکر کیا. اسی طرح اس پہ مبارکباد دیتے ہوئے مختلف آگاہی کے انہوں نے بیٹ کر لیا. ایئرلنک واحد کے متعلق تو میں آپ کو تفصیلی خبر مختلف اوقات میں دیتا رہا ہوں اپنے نیوز پیپرز میں بھی اور اپنے یہ بلاگ میں بھی، لیکن آپ کو گورنر سندھ اسماعیل نے بھی ان کو مبارکباد دی ہے اور آگے جانے کی بڑی ترقی کی خواہش اور بڑی ترقی کی دعائیں بھی اس میں شامل ہیں. اسی طرح پاکستان کے ڈیلرز نے اپنا بھرپور کردار ادا کر دیا. آج پہلے حلے میں جو ہے وہ ڈیلرز نے بڑی تعداد میں پاکستان بھر کے بڑی بڑی نامور شخصیات نے یہ شیئر خریدے ہیں، تو وہ براہ راست پارٹنر کی حیثیت سے کام کر سکیں گے. جتنے زیادہ شیئر جس کے پاس ہوں گے اس کے اتنے زیادہ حقوق ہوتے ہیں. تو یہ اس موقع پہ جے ایس کیپٹل جو ادارہ ہے لمیٹڈ، ان کی کارکردگی کی تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہے. تو آپ دیر مت کیجیے، میں تو یہ مختصر ویڈیو آپ کی خدمت میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ آج کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں. آج کی صورتحال صرف ایک چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اللہ کے بعد مظفر حیات پراچا نے وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے ستون، بڑے بڑے برج جو ہے نہیں کر سکے. ورنہ ایئر لنک تو ایک چھوٹا ادارہ ہے، چھوٹا سا. یہاں پر بڑے بڑے جوائنٹ بیٹھے ہیں کاروبار میں، الیکٹرانکس فیلڈ میں بڑے بڑے نام ایسے ہیں جن کے کھربوں روپے کے، جو میں پہلے ہی میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو. تو یہ کہنا اس نے حوصلہ کیا، مظفر حیات پراچا نے حوصلہ کیا اور ایک نیا رخ دیا کاروبار کو، اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملانے کا ایک موقع فراہم کیا. اور اس کے ذریعے الحمدللہ 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 انہوں نے وہ منزل چھو لی، بلکہ پہنچ گئے جہاں تک کہ بہت سارے لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں. تو ویل ڈن اگین مظفر حیات پراچا اور ان کی ٹیم، اور ویل ڈن ایئر لنک. آپ کو اس میرے گفتگو کے بعد مظفر حیات پراچا صاحب کی ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کے مستقبل کے لائے عمل جو ہے وہ بھی سن سکیں اور دیکھ سکتے ہیں انہی کی زبانی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. لیکن فی امان اللہ سے پہلے آپ ڈونٹ فارگیٹ اور فوری طور پر شیئر کے لیے سرمایہ کاری کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ شرعی طور پر بالکل صاف ستھرا انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے. تو دیر مت کیجیے، ابھی کل کا دن پورا باقی ہے. آپ اپنے حصے کا دیا جلانے میں مدد کریں. فی امان اللہ. ایئر لنک تقریباً 90 ملین شیئرز کو آفر کر رہا ہے اور یہ آئی پی او پاکستان کا سب سے بڑا آئی پی او ہونے جا رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، جو بیس پرائز پہ 65 روپیز کے حساب سے اراؤنڈ 5.85 بلین روپیز بنتا ہے. یہ اتنی خطیر رقم مارکیٹ سے اور آئی پی او میں جانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر سکیں اور اس کو ورکنگ کیپٹل کے طور پہ زیادہ سے زیادہ موبائل لوگوں کے پاکستان کے ہر کونے میں پہنچا سکیں. ہمارا ہمیشہ سے ایئر لنک کا ایک ویژن تھا کہ ایئر لنک شوڈ بی دا بگیسٹ ڈسٹریبیوٹر اینڈ لارجسٹ ڈسٹریبیوٹر. وائی؟ ڈسٹریبیوٹر بننا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم اس ملک کی ترقی میں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی اہم رول ادا کریں اور ہر کونے میں ہر جگہ پہ اس سیٹ کو موبائل فون کو پہنچائیں، جو کہ کل لوگوں کے لیے ایجوکیشن کے بھی کام آتا ہے، موبائل بینکنگ کے بھی کام آتا ہے. اور ٹیکنالوجی از اے لمٹ لیس فیلڈ. یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جب 5G آ جائے گا تو ہم بالکل ایک نئی دنیا میں چلے جائیں گے. پاکستان میں جب گورنمنٹ آف پاکستان نے ویژن دے دیا میڈ ان پاکستان کا، تو میڈ ان پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ ویژن میں سب سے اہم چیز موبائل انڈسٹری تھی. ہمارے نیبرنگ کنٹریز بہت آگے چلے گئے، تو وائی ناٹ پاکستان کیوں پیچھے رہے؟ جب ہم نے جہاز بنا لیے، ہر چیز بنا لی ہے، تو ہم موبائل میں کیوں پیچھے رہے؟ تو اس ویژن کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا. وہ یہ لیا کہ موبائل کے اوپر ڈیوٹی سٹرکچر 0 کر دیا لوکل مینوفیکچرنگ پہ. اب اگر یہ چیزیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ بھی بڑی ریسیپٹیو ہے اور گورنمنٹ بڑی کین ہے کہ ٹیکنالوجی کو پھیلایا جائے ملک کے ہر کونے میں.
یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے آئی پی او کا پلان بنایا اور یہ سوچا کہ ہم اس ملک کے اندر اس آئی پی او کے ساتھ ٹیکنالوجی کو پھیلانے کے لیے سب سے اہم قدم یہ ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ زیادہ سے زیادہ کریں. مینوفیکچرنگ میں سب سے بڑا رول ورکنگ کیپٹل کا ہوتا ہے. مینوفیکچرنگ اسمبلی لائن کے اوپر اتنا ورکنگ کیپٹل نہیں چاہیے. اس کے اوپر سب سے بڑا رول پروڈکٹ خریدنے کا ہوتا ہے, موبائل کا خریدنے کا ہوتا ہے. تو وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ورکنگ کیپٹل ان ٹرمز آف موبائل خریدنا, پلس ان کو بیچنا کیسے آپ نے. ان کو بیچنے کے لیے آپ کو ریٹیل سٹورز چاہیے, ایک نیا یوزر ایکسپیرینس چاہیے. ہم نے اگلے 5 سال میں 150 ریٹیل سٹور بنانے ہیں جو ایئر لنک کے اپنے فلیگ شپ سٹورز ہوں گے اور ان کے برانڈز کی کولیبریشن کے ساتھ ہوئیں گے, تاکہ پاکستان کے ہر کونے میں ایٹ لیسٹ ایک نیا یوزر ایکسپیرینس جا سکے. لوگوں کو ایک احساس ہو کہ یس, موبائل اگر خریدنا ہے تو موبائل خریدنے کے لیے کس طرح کی فیسلٹی ان کو مل سکتی ہے, کس طرح کا پروڈکٹ ہائی اینڈ سٹورز پہ کس طرح اویلیبل ہے. میرے سے بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے آئی پی او تو کر رہے ہیں, آپ نے اس کو شریعہ کمپلائنٹ کیوں بنایا, آپ اس کو what do you mean by شریعہ آئی پی او. تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے, بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو انہوں نے بھی ہمیشہ ہمیں شرعی اصولوں پہ زندگی گزارنے کی تلقین کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کاروبار میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس آئی پی او کو شریعہ کمپلائنٹ بنایا. میں انویسٹرز کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں, ایئر لنک کمیونیکیشن اس ملک کا سب سے بڑا ڈسٹریبیوشن ہاؤس ہے, اور ایئر لنک ٹیکنالوجی میں اس نے بہت رول ادا کیا, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم بڑی ڈیسنٹ پیس پہ گروتھ کریں گے. مگر انویسٹرز کو میں پھر بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ دھیان سے پراسپیکٹس پڑھیں, اس کی ہر کلاز کو احتیاط سے پڑھیں اور اپنا انفارمڈ ڈیسیژن کریں.